خالق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى ثم الصلاة والسلام على أفضل البشر وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. اللہ کے محترم محرم الحرام کے مہینہ میں ایک تو شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کا شہید ہونا ایک عظیم حادثہ، اور دوسرا اس کی 2 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، وہ اسلام کے لیے ایک عظیم حادثہ اور نقصان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خود دشمن اور انگریز بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ہستی اگر 10 سال اور رہ جاتی روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اسلام کی ترقی کے لیے، عروج اور سر بلندی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے مانگ کے لیا. پہلے آپ نے یہ عرض کی کہ خدایا اگر تو اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے تو یا عمرو ابن ہشام کو اسلام پہ لیا، اسے ہدایت عطا فرما، یا عمر ابن خطاب کو ہدایت نصیب فرما. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل ہے، اسے دعا سے نکال دو، صرف عمر ابن خطاب کے لیے دعا کرو. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہ عرض کیا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ بالخصوص عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عرض کرنے پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام اور ایمان عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ دار ابی ارقم کے اندر چھپے ہوئے تھے اور وہاں پر تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا. جب آپ دروازے پر پہنچے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان بن کے کھڑے تھے. باقی صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عمر کی آمد پر پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نیک ارادے پر آ رہے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو میں دروازے میں کھڑا ہوں، اندر داخل ہوتے ہی وار کر کے ان کا سر قلم کر دوں گا. گھبرانے کی کیا بات ہے. جب آپ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا عمر یہاں بیٹھیے. تو آپ نے اس چادر کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور عرض کی یا رسول اللہ اس چادر پہ قدم رکھنے نہیں آیا بلکہ اس چادر کی حرمت پر اپنی جان نثار کرنے آیا.
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عقیدت اور نیازمندی کا مظاہرہ کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اہل دار نے، اس گھر والوں نے، جتنے حضرات وہاں موجود تھے، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج تو بڑے نعرے بلند ہو رہے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب اسلام لائے ہیں اور میری امت کے حلقے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس پر اہل دار خوشی منا رہے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا عرض کیا؟ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جس طرح یہ لوگ زمین پر ان کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے تھے، اسی طرح آسمان والے بھی عمر ابن خطاب کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت محترم، اسلام لاتے ہی آپ نے کیا عرض کیا کہ جھوٹے خداؤں والے تو کھل کے اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کریں اور ہم سچے خدا والے یہاں چھپ کے عبادت کریں۔ اب میرے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چھپنے والا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ چلیے اور بیت اللہ شریف کے اندر، حرم پاک کے اندر کھل کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ادھر کفار قریش اس انتظار میں تھے کہ عمر گئے ہیں، وہ نبی پاک کو شہید کر دیں گے، ان کا سر قلم کر کے لائیں گے، مگر جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سپاہی بن کے ننگی تلوار لے کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تمام صحابہ کرام 39 آدمی پہلے مشرف اسلام ہوئے تھے، 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ 40 کا قافلہ جب مسجد حرام میں داخل ہوا اور کافروں نے اس منظر کو دیکھا تو کیا کہا؟ انتصفنا اليوم، آج ہم آدھے رہ گئے۔ حالانکہ 39 تو پہلے الگ ہو چکے تھے، مگر ان سے کوئی کمی محسوس نہیں کی ہے۔ ایک عمر ابن خطاب کے اسلام لانے پر یہ کمی محسوس کی ہے کہ آج ہم آدھے رہ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جرتیں بخشی، حق گوئی کا ملکہ آپ کے اندر پیدا کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے حق میں بشارت دی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ینطق بہ، اللہ نے حق عمر کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، جب بھی بولتے ہیں حق ان کی زبان سے برآمد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مشرف اسلام ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور جتنے مومن تمہارے حلقہ ارادت اور غلامی میں آ چکے ہیں وہ تمہیں کافی ہے۔ تو 39 کے ایمان لانے پر یہ آیت نہیں نازل ہوئی، صرف ایک ہستی کا اضافہ ہوا ہے، تو اب اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کافی ہوں اور یہ مومن تمہیں کافی ہے۔ اکیلا اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی امداد کی ضرورت تو نہیں، لیکن ان حضرات کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے ان کو ساتھ شامل کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں اور یہ بھی تمہارے مددگار ہے، بس جب میں اور یہ تمہارے مددگار ہو گئے تمہیں اور پریشانی کی ضرورت ہی کیا ہے، تمہیں متفکر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس اب تمہارا دین ترقی کر جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ پہ چڑھے، نبی کریم علیہ السلام، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ 4 ہستیاں احد پہاڑ کی چوٹی پر قدم ٹکاتی ہیں تو احد پہاڑ اس خوشی میں جھوم اٹھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ عظیم المرتبت ہستیاں، اور آج یہ میری چوٹی پہ قدم رکھ کے اسے عرش کی بلندیاں ادا کر رہے ہیں، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اس کے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اس وقت اوہد ہو فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہید موجود۔ تو ان کا حوالہ ساتھ کیوں دیا؟ حضرت صدیق کا، حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا، امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس پہاڑ کو جس طرح میری آمد پر خوشی لاحق ہوئی ہے، اسی طرح میرے ان یاروں کی آمد پر بھی خوشی حاصل ہوئی۔ تو ہمارے لیے اس میں عبرت کا مقام ہے کہ جن سے پتھر بھی محبت کریں، اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہم پتھروں سے بھی گئے ہوئے۔ اللہ نے انسانوں کی مذمت میں فرمایا کہ ان کے دل پتھر ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ پتھر ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پتھر بھی اگر ان سے محبت رکھیں اور ہم محبت نہ رکھیں تو ہم پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے گزرے ہو گئے۔ پھر یہ فرقہ بندیاں ہمارے اندر ہے، انسانوں کے اندر، جنوں کے اندر ہے، جماعتات میں، نباتات میں، حیوانات میں کوئی فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں، نظریاتی آویزش، مقابلے، جھگڑے، مناظرے، جنگ و جدال، یہ نہیں ہے، وہ سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان حضرات کی محبت یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل اسلام ہے، کیونکہ جو فرقہ بندیاں ہے وہاں تو ایک تعصب، ضد، ہٹ درمی کا دخل ہوتا ہے درمیان میں، اور جو لوگ اس چیز سے بالا تر ہیں تو ان چیزوں کا ایمان اصل ایمان ہے، خالص ایمان ہے، جس میں تعصب اور ہٹ درمی کا ذرہ بھر دخل نہیں ہے۔ تو پھر صحیح اسلام وہی ہے جو پہاڑ احد ظاہر کر رہا تھا کہ جس طرح نبی پاک کی محبت ضروری ہے، ان حضرات کی محبت بھی ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ شہید ہر قتل ہو جانے والا شہید نہیں ہوتا۔ تو سکھ بھی مارے جاتے ہیں، ہندو بھی مارے جاتے ہیں، عیسائی یہودی بھی مارے جاتے ہیں، وہ سارے شہید ہو گئے۔ اسلام کی نظر میں شہید وہ ہے جو حق پر اپنی جان دے، جس کا دل ایمان سے منور، جس کا ظاہر شریعت کے تابع ہو، اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں جان دے رہا ہو، شہید اسے کہتے ہیں۔ تو باقی لوگ کو شہید ہم کہتے ہیں، یہ وہ شہید ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان نے شہید کا لقب عطا کیا۔ شہیدان، احد تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی نبی پاک نے دی، اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی نبی پاک نے دی۔ تو پھر جب آپ کی زبان سے ان کا شہید ہونا ثابت ہو گیا تو پھر ان کے ایمان، تقوی، اخلاص کے اندر شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اور یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی موتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ نبی پاک کے شہر میں موت نصیب فرما۔ یہ شہر میں موت کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے ساتھ ساتھ یہ آرزو کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاک لوگوں کی ظاہری حیات جس طرح انسانوں کے لیے رحمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح وفات کے بعد ان کا جہاں ڈیرا ہو تو ان کے قرب و جوار میں دفن ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے چاہتے یہ تھے کہ جہاں محبوب کریم علیہ السلام کا مزار پر انوار ہوگا، جہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی، وہیں مجھے بھی جگہ مل جائے تاکہ اس بہانے میری قبر پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت جب آئے، پہلی مرتبہ تو تھپڑ کھا کے آنکھ نکلوا کے چلے گئے، دوبارہ پھر جب آئے بڑے
سیکھے سکھائے، بڑے تربیت یافتہ، بڑے متعدب بن کے سلام پیش کیا، اپنی طرف سے اللہ کا سلام پہنچایا اور آپ کی مرضی پہ چھوڑا، چاہو تو آ جاؤ میں لے چلتا ہوں، چاہو تو یہیں رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ثم ما، اگر میں یہاں رہوں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ ایک وعدہ کر چکا ہے کہ ایک آن کے لیے صحیح موت قبول کرنا ہوگی۔ تو فرمایا فالآن اذن میں ابھی تیار ہوں، اتنی لمبی عمر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو تو اور کیا چاہیے؟ یہاں دنیا میں رہ کے اتنا لمبا عرصہ کیا کرنا ہے؟ فالآن اذن میں ابھی تیار ہوں۔ ساتھ ہی دعا اللہ سے کیا مانگی؟ رب ادننی من الارض المقدسۃ ولو رمیۃ حجر، خدایا مجھے اس زمین کے قریب کر دے جس میں تیرے ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہے، مجھے اس کے قریب کر۔ یہ آپ کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میری ظاہری زندگی میں فلسطین کی مقدس زمین میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ نے ان کو سزا دی، انہوں نے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ نے فرمایا 140 سال تک پھرتے رہو یہیں، تو یہ صحرائے سینائی کے اندر پھرتے رہے، 40 سال یہاں گزارے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں یہ وہاں جا نہیں سکتے، تو پھر میں وہاں دفن کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس لیے عرض کیا کہ اگر یہ مقدر نہیں کہ میری مزار ان کے پہلو میں بنے تو کم از کم مجھے قریب تو زمین کے کر دے جہاں تیرا یار مدفون ہے۔ کتنا قریب کر دے؟ ولو رمیۃ حجر، جتنی دور پتھر پھینکیں تو وہ پہنچتا ہے، چلو اتنا ہی صحیح مجھے قریب اس کے کر دے۔ اب پتھر پھینکو تو کتنا؟ ہمارے جو میزائل وغیرہ ہیں یا لوگوں کے وہ 1000 میل 2000 میل، آج وہ اخبار میں تھا 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل فوج کے والے، تو یہ کلومیٹروں کے حساب سے، میلوں کے حساب سے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے قریب جاتے ہیں دشمن کے، لیکن وہ تو پتھر جو پھینکا جاتا ہے ہاتھ سے وہ کتنی دور جا سکتا ہے۔ لیکن ایک پیغمبر یہ بھی اثر ظاہر کر رہا ہے کہ چلو کچھ صحیح اور اللہ والوں کے قریب تو ہو جائے، چلو پتھر پھینکنے کی مقدار صحیح۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کلیم اللہ جیسا پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پاک کے قرب کا متمنی ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ پاک کے قریب دفن ہونے کی آرزو کیوں نہ کرتے، اور ہمیں یہ سبق کیوں نہ دیتے کہ جس طرح وہ زندگی میں وسیلہ ہے، وصال پاک کے بعد بھی اسی طرح امت کے وسیلہ ہے۔ پھر حیران ہوتے، عمر تو بھی بڑا عجیب آدمی، تیرے دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور دشمن کا نام و نشان کوئی نہیں، اسلام کی سرحدات بڑی وسیع ہو چکی ہے، تو سینکڑوں میل دور دشمن دھکیلے جا چکے ہیں، اور تو مدینہ میں بیٹھ کے شہادت مانگ رہا ہے، مدینے میں موت بھی مانگ رہا ہے اور شہادت بھی مانگ رہا ہے، تو یہاں تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ پھر کہتے کہ اللہ اگر چاہے تو اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ یہیں رہتے ہوئے مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے دونوں آرزویں پوری کر دیں، شہادت کی موت بھی نصیب کر دی، اور صرف شہر مدینہ میں موت نہیں نصیب کی بلکہ موت کے بعد پہلوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا نصیب کر دیا۔ جب ایک مجوسی کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے، نماز صبح کی پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، صفحے درست فرما رہے تھے کہ اس مجوسی نے حملہ کر دیا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بد مذہب شہر مدینہ کے اندر ٹکنے نہ دیا جائے، رہنے نہ دیا جائے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اہل مدینہ کو بھی نئی جو ایجادات ہیں ان کی ضرورت ہے، یہ غلام بڑا ہوشیار ہے، فنکار ہے، یہ کئی چیزیں بنا لیتا ہے، لہذا اس کو اجازت دی جائے، یہ لوگوں کے جو ضروری معاملات ہیں
ان کو نبھائے گا، نمٹائے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو ان کے اصرار پر آپ نے اجازت دے دی۔ مگر مجوس اور یہود نے اسلام کے خلاف کارروائی کا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو پہلے مجوسیوں نے اپنے بندے کی قربانی دی، پھر یہودیوں نے اپنا بندہ پیش کیا، اور اس طرح اسلام کے خلاف ان کی سازش تقریباً روز اول سے ہی سمجھو شروع ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مجوسیوں کے ہاتھوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ہے سلسلہ وہ اس یہودی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا، اور اس کی حرکتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کی شورشوں سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ مجوس اور یہود کی مشترکہ کوششیں جو ہے ان کی وجہ سے اسلام کو یہ نقصان پہنچتا رہا۔ بہرحال نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے، صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں کہ اس نے حملہ کیا اور آپ کے پیٹ میں خنجر لگا جو زہر میں بجھا تھا، اور انتڑیاں بھی اس سے کٹ گئیں، آپ گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ آپ کا جسم زخمی پڑا ہے، خون بہ رہا ہے، ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز سے فارغ ہو کر آپ کو اٹھایا گیا، سنبھالا گیا، پہلے نبیذ پلایا گیا، یہ انگوروں کا پانی، تو وہ باہر آ گیا پیٹ سے، لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی کہ اس کی رنگت بھی سرخی مائل ہوتی ہے تو ساتھ خون آ رہا ہے یا وہ پانی باہر آ رہا ہے۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ سرخ ہو کے باہر نکلا اور سارا دودھ باہر آ گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو انتڑیاں کٹ چکی ہیں، تو زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ اس دوران آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے میری یہ التجا اور درخواست پیش کرو، اور ان کو عرض کرو کہ میں خواہش یہ رکھتا ہوں کہ پہلوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے دفن ہونا نصیب ہو جائے، اگر تم اجازت دو تو میری قبر وہاں بن جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جب بھیجا انہیں، تو ان کی چادر ذرا ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، تو واپس بلا لیا، ادھر آؤ، فرمایا ارفع ازارک فإنه انکا لثوبک واتقا لقلبک، چادر اوپر کر ٹخنے سے ایک تو کپڑا پاک رہے گا، دوسرا تیرا دل تکبر سے پاک رہے گا، اس لیے چادر پہلے ٹھیک کر۔ یہ فرمان دے کے، ہدایت دے کے، تنبیہ کر کے پھر بھیجا، اب جا میرا پیغام حضرت صدیقہ سے عرض کر۔ ذرا اندازہ کرو کہ کس قدر شریعت کی پاسداری اور شریعت کا خیال ہے کہ فوراً ٹوک دیا انہیں اور تنبیہ کی انہیں کہ یہ چادر اوپر رہنی چاہیے، نیچے لٹکے گی تو ایک دل میں تکبر غرور آئے گا، دوسرا پلید جگہ پر پڑے گی تو کپڑا پلید ہو جائے گا، پھر نماز پڑھو گے وہ برباد چلی جائے گی۔ تو یہ سمجھا کے پھر بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے، حضرت صدیقہ کو سلام پیش کیا، ان کی التجا، آرزو، دلی خواہش ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے فرمایا جی تو میرا چاہتا تھا کہ میرا حجرہ ہے، میرے خامد ہیں، میرے ابا جی یہاں مدفون ہے، تیسری میری قبر ساتھ بن جائے، پر میں عمر کو اپنے آپ پر مقدم سمجھتی ہوں، ان کو فوقیت دیتی ہوں، لہذا میں کھلے دل سے اجازت دیتی ہوں کہ ان کی مزار یہاں بنا دیں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، وہ خبر لیٹے سننے کی نہیں ہے، میں اٹھ کے بیٹھوں اور اس طرح اس خبر کو سنوں کہ کیا مجدہ میرا بیٹا میرے لیے حضرت صدیقہ کی طرف سے لایا۔ آپ کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا، تو ابھی وہ دور ہے تو پہلے ہی پکار کے کہا کہ خوشخبری ہے۔ جی ہاں خوشخبری ہے، آپ نے کھلے دل سے اجازت دے دی ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ
وفات کے بعد مجھے پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ بڑے لٹیرے تھے، بڑے غاصب تھے، دیکھو مرنے کے بعد بھی قبر کی جگہ انہوں نے غصب کر لی، چھین لی۔ عائشہ کو حق کیا تھا عمر کو اجازت دینے کا، ابو بکر کو اجازت دینے کا؟ حق ہی کیا تھا عائشہ کو؟ یہ ابو بکر اور عمر کو جگہ حضرت عائشہ نہ دیتی تو بھی جگہ انہی کی تھی، کیونکہ ان کو دے گئے تھے تو کائنات کے والی دے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، ایک جانب صدیق ہے، دوسری جانب فاروق ہے، آپ نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، درمیان میں چلتے آ رہے ہیں، دائیں بائیں یہ ہیں۔ مسجد میں پہنچے تو حاضرین مسجد اس حالت کو دیکھ کر، نبی پاک کے ان پر کرم اور مہربانی کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے یہاں اکٹھے چلنے پہ تعجب کر رہے ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تو قیامت کو بھی اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے، قیامت کو بھی اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے، تو اکٹھے لیٹیں گے نہیں تو اکٹھے اٹھیں گے کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ میرے یہ دونوں یار صرف ظاہری زندگی میں ساتھی نہیں، مصاحب نہیں، بلکہ وفات کے بعد قبروں کے لحاظ سے بھی، دفن کے لحاظ سے بھی میرے مصاحب ہوں گے، اور قیامت کو اٹھنے کے لحاظ سے بھی میرے مصاحب ہوں گے۔ یہ جگہ ان کو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرمایا گیا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زندگی میں جس کو ہبہ کر دیا جائے اور وہ اس پہ قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جاتا ہے کوئی نہ، جس کو ہبہ کیا گیا ہے اور قبضہ دے دیا گیا ہے وہ مالک ہو گیا کوئی نہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ حجرے بنا کے ازواج مطہرات کو ہبہ کر دیے اور وہ ان کی مالک تھی۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، تم اس طرح باہر بلا ضرورت نہ نکلا کرو۔ تو گھر نبی پاک کے بھی ہے، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، نبی پاک کے بھی ہے۔ اگر آپ نے پھر ہبہ کر دیے ہیں تو ازواج مطہرات کے بھی ہیں، امہات المومنین کے ہیں اس تملیغ کے بعد، لہذا عائشہ مال کا ہے، وہ جس کو چاہے جگہ دیں، جس کو نہ چاہے وہ نہیں دفن ہو سکے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ مال کا نہیں تھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ان سے طلب کیوں فرمائی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا کہ اماں میری خواہش ہے کہ میں نانا جان کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ تو مروان کی حباست تھی کہ اس نے رکاوٹ ڈالی اور آپ وہاں دفن نہ ہو سکے، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی تھی۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا ان سے اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مالکہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان سے اجازت طلب کی۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر دفن ہوئے جہاں قیامت کے دن جہاں سے دو پیغمبر اٹھیں گے اور دو یہ نبی پاک کے یار اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب نازل ہوں گے اور پھر وفات آئے گی آپ پر تو دفن وہ سرکار کے روضہ پاک ہوں گے، تو دو پیغمبران کرام کے مزار وہاں ہوں گے، دو ان صحابیوں کے مزار وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا ان کا کہ دو پیغمبروں کے درمیان قیامت کے دن ان کا حشر ہو رہا ہوگا۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن نشین ہو جانی چاہیے، بے اردن تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا۔ وہ نہیں جانتے جنہیں اللہ نے علم نہ بخشا ہو، جنہیں بخشا ہو وہ اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں اور دوسروں کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ کون کہاں دفن ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں یاروں کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی یہیں پر میرے ساتھ دفن ہوں گے۔
کتنی بڑی سعادت ہے ان حضرات کے لیے کہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک طواف کرتا ہے، درود و سلام کے تحفے پیش کرتا ہے، اور وہ جائیں تو 70,000 شام کو اور آ جاتا ہے جو صبح تک طواف کرتے ہیں، پروں سے جھاڑو دیتے ہیں، صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کو مدفن نصیب کیا ہے جہاں پر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور فرشتے طواف کر رہے ہیں اور درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی کس طرح خدمت کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کا مسلم افواج نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس موقع پر بیت المقدس والوں نے کھلی کھلی بات کر دی ان کے ساتھ کہ اگر تم نے جنگ کر کے شہر فتح کرنا ہے تو 30 سال تک بیٹھے رہو، شہر فتح نہیں۔ کہ ہم 30 سال تک بھی شہر قلعہ بند کر کے محصور کر کے محفوظ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور تم باہر کھلے میدان میں پڑے رہو گے، کتنی دیر صبر کرو گے؟ اس لیے جنگ کے ذریعے سے فتح تم نہیں کر سکتے۔ جس نے یہ شہر فتح کرنا ہے اس کی علامتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، تم اپنا کمانڈر دکھلا دو، اگر علامتیں ہیں تو ہم دروازے کھول دیتے ہیں، ہم رعیت بن جاتے ہیں، تمہیں حاکم مان لیتے ہیں، اور اگر وہ کمانڈر نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہو۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں کوئی علامتیں نہیں، نام ہی وہ نہیں ہے۔ جس نے شہر فتح کرنا ہے اس کا نام ہے 3 حرف والا، یہ تو بڑا لمبا نام ہے ابو عبیدہ، یہ نہیں، ان میں علامتیں نہیں ہیں۔ صحابہ نے سوچا، حضرت ابو عبیدہ کمانڈر نے سوچا جنگ لڑے بغیر اگر فتح ہو جائے اور کیا چاہیے؟ تو ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے پاس نشانیاں موجود ہوں، علامات موجود ہوں، معلومات موجود ہوں، تو خلیفہ وقت کو کیوں نہ تکلیف دے لی جائے تاکہ جنگ سے بچا جا سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی گئی، آپ وہاں سے چلے، اونٹنی پر سوار ایک خادم اور ایک آپ، اور باری باری سوار ہوتے آ رہے ہیں، ایک وقت 2 سوار نہ ہوں، باری باری سوار ہوتے آ رہے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اپنی افواج کے قریب پہنچنے کا وقت تھا تو آپ کے مہار پکڑ کے چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب میری عزت کا مسئلہ ہے، اب تو مہار پکڑ لے اور اپنی باری مجھے دے دے، نہیں۔ غلام منت کرتا ہے حضور آپ اوپر سوار رہو، میں مہار پکڑ کے چلتا ہوں، فرمایا نہ، ظلم کی بنیاد میں رکھوں گا اور انصاف کون کرے؟ مہار پکڑے ہوئے غلام کو اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، اس شان سے وہاں پہنچے، کمانڈر ملے، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو آپ اس کے پاؤں کی طرف جھکتے ہیں کہ تمہارے پاؤں اس قابل ہیں کہ عمر ان کو چومے، محنت تو تم کر رہے ہو، ہماری کیا محنت، جنگیں تم لڑ رہے ہو، اسلام کی جو ہے شان اسے بلند تم کر رہے ہو، کلمت اللہ کو بلند تم کر رہے ہو، تو محنتیں تمہاری ہیں، مشقتیں تمہاری ہیں، الٹا ہم تو خمس وہاں بیٹھے بٹھائے لے رہے ہیں، اس لیے تم اس قابل ہو کہ تمہارے قدم چومے جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور جہاں آپ نے جانا ہے وہ لوگ خدائی دعویٰ رکھتے ہیں اور بڑی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کے ساتھ تختوں پر براجمان ہوتے ہیں، اور تم اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے، یہ سادہ لباس جو کرتا آپ نے اس وقت زیب تن فرمایا ہوا تھا 17 پیوند اسے لگے ہوئے، ایک پیوند چمڑے کا تھا، کپڑے پر چمڑے کی ٹیک کی چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین،
आप ने ऑर्डर दे रखा था कि कोई कमांडर सिपाही से आला खाना नहीं खा सकता। जंग सिपाही लड़ते हैं, कमांडर तो सिर्फ ऑर्डर दे देता है, इसलिए कमांडर सिपाही से आला खाना नहीं खा सकता। जो आम सिपाही खाएगा वही कमांडर खाएगा। और अपने बारे भी आप खलीफा बने तो कई दिन भूखे रहे, फिर आखिर तंग आए तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु और कई हजरात को बुला के फरमाया कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मैं आप कमाऊं तो उमूर सल्तनत सर अंजाम नहीं दे सकता, उमूर सल्तनत सर अंजाम दूं तो कमा नहीं सकता, मैं कहां से खाऊं, गुजर बसर किस तरह करूं। उन्होंने कहा हुजूर तुम मुसलमानों का काम कर रहे हो, तो मुसलमानों का जो खजाना है बैतुल माल उसमें तुम्हारा हक है, तुम वहां से लो। क्या लूं? सुबह का खाना ले लो, शाम का खाना ले लो। तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? एक जोड़ा सर्दियों का, एक जोड़ा गर्मियों का, और जो आम आदमी को रोटी दस्तयाब घर पे होती है वो आम आदमी वाली रोटी आप बैतुल माल से लेते थे। वो भी फरमाया अगर मुझे कोई और वसाइल हाथ आ गए तो फिर मैं अपनी खाऊंगा, अगर कोई और वसीले न हुए तो फिर मैं ले लूंगा, वो भी मुझ पर कर्ज रहेगा, जब भी माल मुयस्सर आ जाएगा मैं वापस कर दूंगा। चुनाचे विसाल के करीब आपने टोटल लगवाया कि जिंदगी भर में खिलाफत के दौर में मैंने बैतुल माल से क्या कुछ लिया है उसका हिसाब किया। वो जितना बना अपने साहबजादे को फरमाया अगर मेरी जायदाद बेच के ये कर्ज अदा हो सके तो बेहतर, नहीं तो अपने कबीले बनु अदी से कर्जे लेकर ये सारा हिसाब चुका देना और हिसाब बेवा कर देना। ये आजकल जो हमारे हजरात होते हैं वो अपनी तनख्वाह तिगनी कर लेते हैं, रैयत बिचारी को महंगाई में जकड़ते चले जा रहे हैं कि ये रोटी की फिक्र में यूं मसरूफ हो जाए कि इन्हें हमारे बारे में सोचने का मौका ही न मिले कि क्या दादली कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं, कौम को किस तरह बेच रहे हैं, मुल्क को किस तरह फरोख्त कर रहे हैं, और अपनी गैरत का सौदा, कौमी गैरत का सौदा किस तरह कर रहे हैं। वो इस तरह लोगों को बेबस किए हुए हैं। तो अपनी जो तिगनी कर रहे हो तो अवाम को क्या सहूलत दे रहे हो, पहले ये भी तो सोचो। तुम्हारा पेट बढ़ गया है, अवाम का छोटा हो गया है। अपनी तिगनी कर रहे हो तो उनको उल्टा पहले जो उनके मुंह में नवाला है वो भी छीन रहे हो। बस कोई शर्मानी चाहिए, दावा मुसलमानी का है और वो भी ज़हन नहीं जो एक काफिर का ज़हन होता है। काफिर हुक्मरान भी सोचता है मेरी रैयत खुशहाल होनी चाहिए, मगर ये सोचते हैं सब कुछ हमारे पेट में आना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऑर्डर ये था कि किसी कमांडर को यह हक हासिल नहीं कि वह आप अच्छा खाना खाए और सिपाही को घटिया खाना दे, क्यों? मेहनत तो उनकी है, ये तो पीछे बैठा हुआ है महफूज जगह पर, सिर्फ ऑर्डर चला रहा है, इसलिए ये उनसे बेहतर खाने के हकदार नहीं। बहरहाल ऊंटनी पे सवार 17 पैबंद वाला कुर्ता पहन के अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से दुनिया कुफर लड़ रही थी वो बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए वहां पहुंचा। कमांडरों ने अर्ज की कुछ सवारी बदलो, कोई लिबास बदलो, ये तो ठीक नहीं अंदाज जिसमें आप आए हो। तो सफेद सूफ का लिबास इस्तेमाल किया, घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा बड़ी चाल चला नखरे के साथ, आप उतर आए कि ये तो मुझे मगरूर बना रहा है, मुतकब्बिर बना रहा है, वही मेरी ऊँटनी ले आओ, वही मेरा लिबास ले आओ, न मैं ये लिबास इस्तेमाल करता हूं न ये सवारी इस्तेमाल करता। उसी ऊँटनी पे बैठ के कोई लिबास पहन के जब बैतुल मुकद्दस की फसील के करीब पहुंचे तो वो अहले किताबें खोल के बैठे थे। देखते ही कहा जा पाते हो ना, जा पाते हो ना, हमारा हाकिम आ गया, खैर का पाते आ गया, दरवाजे खोल दिए और रैयत बन गया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शान अता कर रखी है। फिर ये जो आजकल की जमहूरियत है इसकी बुनियाद भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी है। ये बैत के सिलसिले, खिलाफत के सिलसिले, शुराई सिलसिले, ये सारे आपने कायम किए और फौज का खलीफे के मातहत होना
یہ بھی آپ کی طرف سے جاری ہوا سلسلہ. اور اسلامی جمہوریت یہی ہے کہ جو فوجی کمانڈر ہوتے ہیں وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے تابع ہوتے ہیں. خالد ابن ولید جیسا کامیاب ترین جرنیل آپ نے معزول کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کر دیا، مگر وہ چوں نہیں کر سکے، اوپ نہیں کر سکے، ماشاء اللہ نہیں نافذ کر سکے. جو حکم ملا اس کے مطابق عمل کر دیا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ نے تھوڑی تاخیر کی وہ حکم پہنچانے میں، دیر کی تھوڑی. تو حضرت خالد نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے فوراً کیوں نہیں یہ آرڈر پہنچایا تاکہ میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا اور تمہیں یہ انتظام جو ہے وہ سونپ دیتا، یہ عہدہ تمہیں سونپ دیتا، کیونکہ میں کمانڈر رہ کے وہ خدمت نہیں کر سکتا جو سپاہی رہ کے کر سکتا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھر محسوس نہیں کیا کہ مجھے معزول کیوں کیا ہے. تو اسلام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، جس رنگ میں بھی ہو سکے وہی غنیمت ہے. تو ضروری ہے کوئی میں کمانڈر ان چیف بنوں تو ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ تم جنگ لڑ رہے تھے، تمہاری ایک چال تھی، سکیم تھی، ایک منصوبہ تھا، تو پھر وہ تمہارے ذہن میں تھا، ہو سکتا ہے میں اس کے مطابق عمل نہ کر سکتا، اس لیے میں نے مصلحت نہیں سمجھی کہ اس دوران تمہیں یہ آرڈر پہنچایا جاتا، تو بعد میں پہنچا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا اتنے بڑے کامیاب جرنیل کو معزول کرنے کا اور ابو عبیدہ کو مقرر کرنے کا؟ حالانکہ حضرت صدیق نے ان کو مقرر کیا، کمانڈر ان چیف بنایا، تو اگلے خلیفے نے ان کا انتخاب کیا، آپ نے ان کو معزول کر کے اور کا انتخاب کیا. تو کیوں اختلاف کیا؟ حضرت صدیق کی اپنی مصلحت کے ارتداد ہے، لوگ دین اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، ملک داخلی طور پر انتشار سے دوچار ہے، اور حضرت خالد کو نبی پاک نے لقب سیف من سیوف اللہ کا دیا ہے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو پھر اللہ کے دین کے خلاف جو فتنہ اٹھا ہے اسے ختم کرے گی تو اللہ کی تلوار کرے گی، اس لیے میں اللہ کی تلوار کو ان پہ مسلط کرتا ہوں. وہ مصلحت پوری ہو گئی، داخلی طور پر انتشار ختم ہو گیا، نظم و نسق بحال ہو گیا، ملک عرب پر حکومت پھر مستحکم طور پر قائم ہو گئی. اب حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سوچا حضرت خالد بے شک بڑے کمانڈر ہیں، بڑے جرنیل ہیں، بڑے بہادر ہیں، جری ہیں، مگر ان کو نبی پاک کی صحبت کا شرف تھوڑا حاصل ہوا. یہ 7 ہجری کے بعد مشرف اسلام ہوئے، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر حضرات کو حاصل ہوا ہے. تو اس لیے یہ خطر پسند جرنیل ہے، مشکلات میں گرنے سے گھبراتا نہیں ہے، بڑی جرت بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر پر نبی پاک کی تربیت کے جو اثرات ہیں وہ اور ہیں. اس لیے وہ حضرات آگے لائے جانے چاہیے جن کو زیادہ سے زیادہ نبی پاک کا شرف صحبت حاصل ہوا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمانڈ تبدیل کر دی، مگر حضرت خالد کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار کیا ہے. آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا. آپ جا رہے تھے، رستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ملے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں ابا جی کو ملنے گیا تھا، اگر ان کے پاس ملاقات کا وقت نہیں تھا اس لیے میں واپس آ رہا ہوں. تو انہوں نے سوچا جب بیٹے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو میری ملاقات کے لیے کیا وقت ہوگا، تو میں بھی واپس چلا جاؤں. اگلے دن جو مسجد میں ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا حضور میں نے تمہیں بلا بھیجا تھا، تم تشریف نہیں لائے، کیا ہوا؟ تو فرمایا میں تو آ رہا تھا پر تمہارے بیٹے عبداللہ ملے، ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر کے پاس سے آ رہا ہوں، ان کے در سے آ رہا ہوں واپس. ملاقات کا موقع نہیں ملا، مصروف ہے، تو میں اس لیے واپس چلا گیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہ حضور تم نے اپنے آپ کو میرے بیٹے کی سطح پہ رکھ کے سوچنا شروع کیا، تم نے اپنے آپ کو میرے بیٹے عبداللہ کی سطح پہ رکھ کے سوچنا کیا۔ حل انبت الشعر علی راسی الا انتم، میرے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارے طفیل اگے ہوئے۔ حل انبت الشعر علی راسی الا انتم، میرے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارے صدقے میں اگے ہوئے ہیں، تو تم اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ کر کیسے سوچتے؟ آپ نے وظائف مقرر کیے، چونکہ مال کثرت سے آتا تھا اس دوران، غنیمت کا مال، تو آپ نے وظائف مقرر کیے۔ حسنین رضی اللہ عنہما کے وظیفے زیادہ، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے وظیفے تھوڑے، 3000 درہم ان کے 3,500 درہم مقرر کیے۔ تو انہوں نے کہا حضور پیسے کی بات تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ میں جنگیں لڑ رہا تھا، تو پھر میری خدمات اسلام کی کے لیے زیادہ ہے بنسبت ان کے، تو تم مجھے تھوڑا وظیفہ دے رہے ہو، ان کو زیادہ وظیفہ دے رہے ہو۔ تو آپ کی طرف سے جواب کیا تھا؟ ہاتھ ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما، کیا ان کے باپ جیسا باپ تیرا ہے؟ ان کی ماں جیسی ماں تیری ہے؟ ان کے نانے جیسا نانا تیرا ہے؟ میں نے آثر تو ہبا رسول اللہ ہے اللہ ہبی، تو میرا محبوب ہے، وہ نبی پاک کے محبوب ہے، میں نے نبی پاک کے محبوبوں کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ دوسری پڑھ لیں، اس کے صرف 3 دن ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 دن بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالت واضح کریں۔ آج بھی محرم میں شادی بیاہ اور نئی چیز کے پہننے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، دلیل سے واضح کریں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، میعاد بے شک مقرر ہے، اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہ سینہ کو بھی کرے، بال نوچے، گریبان پھاڑے، سر پہ راکھ ڈالے، رانوں پہ تھپڑ مارے، یہ نہیں، صرف زیبائش آرائش ترک کر دے۔ یہ جو اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے یہ چیز ترک کر دے، تیل لگانا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، پاؤڈر وغیرہ لگانا، نئے اعلیٰ لباس پہننا یہ ترک کر دے، سادہ میلا کچیلا لباس ہو اور تیل خوشبو وغیرہ نہ لگائے، عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن بیوی اپنے خاوند کے لیے سوگ کر سکتی ہے، اور کوئی بھی رشتہ دار قریب سے قریب تر، محبوب سے محبوب تر فوت ہو تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو 3را دن جب ختم ہونے کو تھا، انہوں نے خوشبو وغیرہ منگا کے لگوا لی، تو فرمایا سرکار کے وصال کے بعد ہمیں خوشبوؤں کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ باپ پر سوگ 3 دن سے زیادہ منا رہی ہے، اور امت کی عورتوں کو غلط فہمی نہ ہو، وہ غلط راہ پہ نہ چل پڑے، اس لیے میں خوشبو لگا کے تمہیں بتلانا چاہتی ہوں کہ خواہ باپ مرے کسی کا تو بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سوگ کرنا عورت خاوند کے لیے 4 ماہ 10 دن، باقی کوئی بھی رشتہ ہو تو 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ رہ گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ، تو وہ شہادت پر خوشی مناتے تھے، مبارکیں دیتے تھے، انہیں سوگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کسی کو شہادت ملتی تو اس کے باپ کو، بیٹا شہید ہوتا تو باپ کو، بھائی شہید ہوتا تو بھائی کو مبارک دی جاتی کہ تیرے بھائی کو شہادت نصیب ہو گئی، تیرے بیٹے کو شہادت نصیب ہو گئی، تو وہاں سوگ اس موت پر نہیں کیے جاتے تھے۔
یہ معاملہ بھی اپنی جگہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر صحابہ عمل نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ تو انہوں نے بھی سوگ نہیں منایا، حتیٰ کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل میں سرکار کے فراق کا غم اتنا تھا کہ سانس لیتے تھے تو مکان کی چھت جو ہے وہ جلنے لگ جاتی تھی، اتنی اندر سے وہ جلی ہوئی ہوا جو ہے وہ سانس کی صورت میں باہر نکلتی، اور سرکار کے فراق میں آپ کا جسم گلتا گیا پگھلتا گیا، 2.25 سال بھی پورے نہ کر سکے، پہلے ہی حضرت عمر کو خلافت سونپ دی، ابھی زندہ تھے، خلافت ان کے حوالے کر دی اس تکلیف کی وجہ سے، لیکن جی کڑا کر کے امت کی رہنمائی کی، رکھوالی کی، اور کشتی اسلام کو بھنور سے نکالا اور کنارے لگایا، اور حضرت عمر کو بھی یہی حکم دیا کہ تمہیں پتا ہے میرا نبی پاک کے ساتھ قلبی لگاؤ کتنا تھا، لیکن میں رونے دھونے نہیں بیٹھا رہا، میں نے جی کڑا کر کے دل کو تھام کے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا، اس کی ناخدائی اور ملائی کی اور اسے کنارے لگایا، تو میری موت پر تو بھی رونے دھونے نہ لگ جانا، بلکہ دل مضبوط کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کر۔ تو اس لیے ان حضرات کا یہ پیشہ اور طریقہ نہیں تھا، اور جنہوں نے جنگیں لڑنی ہوں، جہاد کرنے ہوں، وہ اگر رونے دھونے ہی لگ جائے تو پھر جنگیں لڑی نہیں جا سکتی۔ جس بندے کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پیچھے تو ساری زندگی روتے ہی رہ جائیں گے میرے گھر والے، وہ کس دلیری کے ساتھ میدان جنگ میں جائے گا؟ تو جن کو پتا ہو کہ پچھلے صبر کریں گے اور اللہ رب العزت مجھے قبول کرے گا، مجھے ابدی حیات ملے گی، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میری جنت میں جگہ بن جائے گی اور مجھے جگہ دکھلا دی جائے گی، تو وہ بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے ذوق شوق کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جائے گا۔ اس لیے یہ جو تماشا بنا دیا گیا ہے کہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے اور ہمارا وہ غم اور ماتم جو ہے وہ ختم ہونے پہ نہیں آیا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ کہا ہے، پیٹنا انہوں نے ہے، سینہ ان کا ہے، ہاتھ ان کے ہے، جتنا مرضی ہے مارے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کم از کم اتنی اصلاح تو کر لیں کہ جب شہادت ان پاک ہستیوں کی ہوئی ہے اس کے بعد شروع کریں۔ 10 کی ظہر کو ماتم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے؟ شام کو جو روضے بنے ہوتے ہیں، تابوت بنے ہوتے ہیں، وہ اکھڑ کے دفن ہو جاتے ہیں، آگ بھی لگا دی جاتی ہے انہیں، وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد ہندو بھی اپنے میت کو روئے پیٹے گا، سکھ بھی مرنے کے بعد روئے پیٹے گا، مگر یہ عجیب غم ہے کہ جب تک زندہ ہے رویا پیٹا جا رہا ہے، جب شہید ہو گئے ہیں تو رونا پیٹنا ختم ہو گیا۔ یہ ان پاک ہستیوں کی زندگی پہ ماتم ہے یا ان کی شہادت پہ ماتم ہے؟ ہمیں کوئی یہ فلسفہ سمجھائے کہ کس چیز کا ماتم ہے۔ جب تک زندہ ہے بڑے غم کا اظہار، وہ شادیاں کر رہے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، گڑولیاں بری جا رہی ہیں، سیجیں بچھ رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے اور یہ ماتم کیے جا رہے ہیں، اور جب وہ شہید ہو گئے ہیں ان کا غم غلط ہو جاتا ہے، ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تماشا کیا ہے؟ پیٹو، تمہارا مذہب ہے تو پیٹو، کرو عمل اس کے مطابق، مگر کم از کم کسی عقل مند سے مشورہ تو لے لو کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ شہادت کے وقت کے بعد سے شروع کرنا چاہیے یا شہادت کے وقت پہ ختم کر دینا چاہیے؟ جب تک وہ زندہ تھے، شادیاں کر رہے تھے، اس وقت پیٹتے رہنا چاہیے؟ کسی سکھ سے ہی مشورہ لے لو، ہندو سے نہیں لیتے، وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں، کسی سکھ سے ہی لے لو، سر پھرے ہوتے ہیں، وہ بھی تمہیں یہ مشورہ تو نہیں دے گا کہ وفات پر غم ختم کر دو، وفات سے پہلے شروع رکھو۔ باقی رہا ہمارا معاملہ کہ ہم بھی کوئی نیا کام ان دنوں میں نہیں کرتے ہیں، تو جن کو وہ یاد تازہ ہوتی ہے ظاہر ہے ان کے ذہن پہ ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کو ثواب پہنچائیں، قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے، اور جو ذرائع ہیں ان کو ثواب پہنچائیں، تو وہ یاد مٹتی نہیں ہے ان کے ذہنوں سے، اس لیے وہ ان دنوں میں گریز کرتے ہیں۔ شرن ناجائز نہیں نہ شادی کرنا،
نہ عمارت بنانا، نہ اور کوئی نیا کام کرنا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ شریعت جس سے نہ روکے آدمی خواہ کرے ہی صحیح، وہ اپنی مصلحت کو دیکھے۔ تو ان دنوں میں جن کو یہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ گھر سے چلے، پھر ان کے ساتھ کیسا دھوکہ ہوا، کیسی فریبکاری ہوئی، کلمہ پڑھنے والوں نے ادھر تقاضے کر کے بلایا اور کہا تمہاری راہوں میں ہم آنکھوں کے فرش بچھائے ہوئے ہیں، اور جب یہ مہمانان عزیز وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہی لوگ تلواریں لے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو ان کے خون میں نہلا دیتے ہیں۔ تو جن کو یہ واقعات یاد آتے ہیں وہ پھر کسی ایسے نئے قوم میں دلچسپی نہیں لے سکتے، انہیں یہ چیز اجازت نہیں دیتی ان اماموں کی یاد، تو وہ اس لیے نہ کریں تو معذور ہے۔ ہاں شریعت کی روح سے ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے صرف 3 دن کے لیے سوگ جائز رکھا ہے، اس سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں رکھا ہے۔ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا قاتل ہے، اس پر سب لان تان کرتے ہیں، ہم بھی اس پر لان تان کرتے تھے، لیکن جب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اس کے لیے بخشش ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الجہاد میں ہے، آپ اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔ پہلے روشنی جو تھی آپ کے ہاں وہ بھی ختم ہو گئی، اب نئی روشنی پتہ نہیں اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کا شہر فتح کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے، ایک یہ روایت ہے۔ پہلا لشکر نبی کریم علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں دوپہر کو لیٹے ہوئے تھے، آپ جاگے تو مسکرا رہے تھے، عرض کیا اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ہیں وہ بحری بیڑوں پر سوار ہیں، جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پر وہ بیڑوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ شہر قسطنطنیہ کا فتح کر رہے ہیں، ان کے لیے جنت اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رضائی خالہ بنتی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر دعا کر دو اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو بھی ان میں سے ہے۔ پھر سرکار سوئے، جاگے تو پھر مسکرا رہے تھے، پھر عرض کیا اللہ آپ کو ہنستے رکھے، خوش و خرم رکھے، کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک امت کا لشکر دیکھا جو بیڑوں پہ سوار ہو کر شہر پہ حملہ آور ہو رہا ہے، مغفور لہم، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو عرض کی کہ دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ اسی عورت ام حرام نے عرض کیا، آپ نے فرمایا انت من الاولین، تو پہلی جماعت سے ہے پچھلی سے نہیں ہے، تو پہلی جماعت سے ہے پچھلی سے نہیں ہے۔ جنگ ہوگی بعد میں، کون جائے گا، وہ کس میں ہوگی کہ نہیں، یہ سب غیبی معاملات ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دعا بھی کر دی، دعا کی قبولیت کا پتہ بھی چل گیا، اور پہلی جماعت میں شہید ہوں گی پچھلی میں نہیں ہوں گی، یہ بھی آپ کے علم میں آ گیا۔ بہرحال یہ 2 روایتیں ہیں۔ تو پہلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا کہ لشکر حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں گیا اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کیا، اور دوسرے لشکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یزید اس لشکر کا کمانڈر تھا جس نے اس شہر کو دوبارہ کر فتح کیا اور قبضے میں لیا۔ تو پہلی چیز تو اس بارے میں یہ سوچنے کی ہے کہ نام تو یزید کا اس میں کوئی نہیں آیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یزید جنتی ہوگا، جنتی لشکر کا قائد ہوگا، یزید کا نام وہاں نہیں ہے۔ اس لشکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اب تاریخی طور پر یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ واقعی یزید اس کا کمانڈر تھا یا نہیں تھا۔ پھر اگر تھا تو کیا چھٹی مل گئی تھی کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کے شہر کو فتح کر کے پھر میرا مدینہ بھی فتح کر لینا، مکہ بھی فتح کر لینا، میری آل کو بھی فتح کر لینا اور میرے صحابہ کو بھی تحت کر دینا، کیا یہ چھٹی مل گئی تھی؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفیان ابن عوف اس لشکر کا کمانڈر تھا، یزید کمانڈر نہیں تھا۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ فرماتے ہیں اس لشکر پچھلے کا کمانڈر یزید نہیں تھا، سفیان ابن عوف تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یزید تھا بھی صحیح تو یہ جو بشارت دی جاتی ہے یہ ایک عمل پر مبنی ہوتی ہے کہ اس عمل کی یہ جزا ہے بشرطے کے معنی کوئی نہ ہو۔ مثلاً ایک حدیث ہے جو وضو کر کے تازہ وضو کے ساتھ گیلے اعضاء کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی گھر سے آئے وضو کر لے 2 رکعت نفل پڑھ لے جنت کے 8 دروازے کھلوا لے، فرض پڑے بغیر واپس گھر چلا جائے، اب بتلاؤ کیا حکم ہوگا اس کا؟ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے؟ دوزخ کے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ فرض چھوڑ دیا۔ تو حدیث پر حق ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی بدولت اسے یہ اجر مل سکتا ہے بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور ادھر دوسری حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من اخاف اہل المدینہ علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل، جو میرے مدینے والوں کو خوف زدہ کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے۔ آج اب کدھر گئی تیرے یزید کی عبادت؟ وہ کار خیر کدھر گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے لعنتوں کے انبار اس کے حق میں ثابت کر دیے، صرف اللہ کی اکیلی لعنت ہی کافی ہے، مگر 100 تمام فرشتے بھی شامل، تمام انسان بھی شامل، اس پر اللہ کی لعنت، سب فرشتوں کی لعنت، سب انسانوں کی اس پہ لعنت، اور نہ اس کے فرض قبول نہ اس کے نفل قبول۔ تو کیا حسین اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں؟ پھر اس یزید نے مدینے پہ حملہ کرایا اور 700 صحابی شہید ہوئے، 10,000 تابعی شہید ہوئے، 3 دن تک مسجد نبی میں اذانیں بند رہیں، جماعتیں بند رہی۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، وہ دیوانے من کے مسجد پاک میں بیٹھے رہے، چھپے رہے، انہیں وقت نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا، روضہ پاک سے اذان کی آواز آتی تھی، تکبیر کی آواز آتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے۔